کون سا طریقہ ایسا ہے کہ جو نبی نے نہ بتایا ہو؟ فرق یہ ہے کہ ہمارا اس کلمے پر یقین نہیں بنا، اس کلمے پر ہم نے محنت نہیں کی۔ جس دن اس کلمے پر ہم محنت کریں گے، اس کلمے والی زندگی کو اپنانے کی کوشش کریں گے، خدا کی قسم سے پھر ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ اس کو ہم بلا بیٹھیں، اس کو ہم چھوڑ بیٹھیں۔ دنیا کہے گی پاگل ہو گیا، ہم کہیں گے میرے نبی سے اچھا طریقہ تو کسی کو اور کا ہو نہیں سکتا۔ دنیا بھلے پاگل سمجھے، ہم تو نبی کے طریقے کو فالو کریں گے، پھر ایسا لگے گا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشکیل کر دی، جاؤ مکے والے سے بات کرو، سرداروں سے مل کے ملاقات کرو، صلح کی بات کرنی ہے، ان کو تیار کرو، ان سے بات کرو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہوئے ساتھ میں مکے والے نے کہا آثار بند پہنا، لنگی پہنی، تو کسی نے کہا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے یہ لنگی تھوڑی نیچے کر لو، شلوار نیچے کر لو، یہ آپ کے ٹخنے نظر آ رہے ہیں، اس کو ڈھانک لو، کیونکہ آپ نے بڑے بڑے سرداروں سے ملاقات کرنی ہے، ان سے بات کرنی ہے۔ کہ میں ان سردار بیوقوفوں کے لیے، ان دنیا والوں کے لیے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ جب ہمیں نبی کی سنت سے محبت ہو جائے گی، دنیا ہمیں پاگل کہے، مجنون کہے، یہ دنیا دار لوگ جس نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، جو عقل کے مطابق چلنے والے ہیں، وہ بڑے کچھ بھی کہتے رہے، ہمیں جب نبی سے محبت ہوگی اس کے طریقے سے محبت خود بخود ہو جائے گی۔ یاد رکھو، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ جب ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہوگا، محبت ہوگی، تو ہم نبی کی اطاعت کریں گے، وہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں پر چلنے کی کوشش کریں گے، فکر مند رہیں گے اس معاملے میں۔ محبت اطاعت کا نام ہے، عشق میں اپنی جان لٹانے کا نام ہے۔ آج ہم عاشق بنے نہیں، جس دن ہم عاشق بن گئے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا نبی کے طریقے کے خلاف نہیں ہوگا، سارے معاملات ہمارے نبی کے سنت کے مطابق ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک صحابی کی جماعت جاری ہے، صحابہ کی، راستے میں کھائی آ گئی، دریا آ گیا، نہر آ گئی، کھائی نہیں بنی ہوتی جس میں پانی گزر رہا ہوتا ہے، ایک نالا جیسا آ گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پار کیا، صحابہ نے پار کیا، پیچھے صحابہ تھے وہ کھڑے ہو گئے، وہ پار نہیں کرنے، انہوں نے رونا شروع کیا۔ آگے جو صحابہ تھے انہوں نے جب پیچھے دیکھا، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ نبی نے ہمارے سامنے اس کو پار کیا، ہم رو رہے اس بات سے کہ ہم نے نبی کو دیکھا نہیں کہ نبی نے کس طریقے سے پار کیا، تاکہ ہم نالے کو اس طریقے سے پار کریں۔ اس کو کہتے ہیں عشق۔ صحابہ تھے عاشق رسول۔ جس دن ہمیں یہ عشق لگے گا، یہ عشق کی آگ ہمارے سینے میں منتقل ہوگی، خدا کی قسم سے پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیں۔ آج ہمیں وہ درد، نام تو ہم بڑھا لیتے ہیں اور لینا بھی چاہیے، کیونکہ نبی کا نام لینا بھی عبادت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنا بھی عبادت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم اس طرح سے کہ جس کے سامنے نبی کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ غالباً اس طرح مفہوم ہے، اللہ مجھے کم پیشی معاف فرمائے، ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا، ہلاک ہو جائے، کچھ بدوا ہے اس میں۔ تو بتاؤ، نام بھی لینا عبادت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کی آگ دل میں لگے گی نا، آئے ہائے، وہ نبی کا طریقہ چھوٹ جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ موت کو تو بندہ گلے لگا سکتا ہے، لیکن یہ ہو جائے اس طریقے سے ہو نہیں سکتا۔ غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں زخم لگا، حکیم نے کہا کہ کچھ دن آپ کو سجدہ نہیں کرنا پڑے گا تاکہ زخم ٹھیک ہو جائے۔ کہا یہ ہو نہیں سکتا کہ بغیر سجدے کی میں نماز پڑھوں، حالانکہ شریعت کا عذر ہے، جائز ہے، لیکن اللہ سے محبت ایسی کہ اللہ کے سامنے میں سجدہ نہ کروں، یہ ہو نہیں سکتا۔ جس کو اللہ سے محبت ہو جائے، جو اللہ کا عاشق بن جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بن جائے، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کے حکم کو، نبی کے طریقوں کو چھوڑ دے، بلا دے، پس پش ڈال دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اب ہمارے دلوں میں خاندان کی محبت ہے،
آبا و اجداد کی محبت ہے، اس کے طریقوں پہ چلتے ہیں۔ جس دن ہمارے دل میں نبی کی محبت آئے گی تو جب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو سب سے پہلے ہم تحقیق کریں گے کہ میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، کہ گھر میں خوشی کس طرح منانی چاہیے۔ گھر میں شادی بیاہ کا موقع آئے گا تو ہم تحقیق کریں گے، علماء سے پوچھیں گے کہ نبی کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے کرنی چاہیے، میرے نبی کی سنت کیا ہے۔ آج اس امت کو سنت کا پتہ نہیں، ہر شخص اپنے اجداد خاندان کے رسم و رواج پر چل رہے، نبی کی سنت کو کوئی فالو نہیں کر رہا۔ ہوں گے ایسے عاشق رسول جو ایک ایک لمحہ نبی کی سنت کے مطابق گزارتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، بس یہ کلمے والی بات ہماری سمجھ میں آ جائے، اس کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور جب اللہ سے محبت ہو جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت زندگی میں آ جائے گی، سنت پر زندگی آ جائے گی، تو اللہ کی رضا بھی آ جائے گی۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ کہ اس کلمے پر ہماری محنت ہو جائے، اللہ کی ذات عالی سے ہمارا تعلق بن جائے، اللہ کی ذات عالی سے ہمارا تعلق بن جائے، اللہ اپنی معرفت، اپنی محبت ہمیں دے دے، اللہ اپنے محبوب کا درد ہمارے دل میں ڈال دے کہ میرے محبوب کو اپنی امت کا کیا درد تھا، وہ درد اللہ ہمیں بھی دے دے کہ ہمیں بھی امت کا درد اور غم لگ جائے، ایک ایک امتی کا درد ہمیں لگ جائے کہ میرا امتی میرا بھائی ہے۔ حدیث ہے نا مفہوم اس طرح سے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے جس حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ آج میرے مسلمان کس کس تکلیفوں میں ہوتے ہیں، ہم جو سے تو نہیں ہوتے، ٹھس سے مس نہیں ہوتے، ہمیں کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ آج میرا اور آپ کا یہ حال بن چکا ہے کہ جب اپنا بچہ روتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے، جب غیر کا بچہ روتا ہے تو ہمارے سروں میں درد ہوتا ہے۔ یہ حال ہمارا بن چکا کہ امت کا درد ہمارے دل میں آ جائے، امت کا غم ہمارے دل میں آ جائے کہ کس طریقے سے ہر امتی اللہ کے حکموں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنے والا کس طرح بنے، ہر امتی نبی سے کس طرح، نبی کے ساتھ کس طرح تعلق جوڑے، اللہ کے ساتھ کس طریقے سے تعلق جوڑے، یہ غم ہمیں لگ جائے، یہ درد ہمیں لگ جائے۔ جس دن یہ درد اور غم ہمیں لگ گیا پھر ہم روزانہ ایک بندے کو کھینچ کھینچ کر لائیں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے۔ علامہ جزوی رحمۃ اللہ نے ایک کتاب میں دلائل الخیرات یا کسی کتاب میں شاذلیوں کے متعلق ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ امام شاذلی کے متعلق فرماتے ہیں کہ لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور شاذلی اللہ سے ملواتے ہیں، شاذلی اللہ سے ملواتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، کم سے کم جس سلسلے سے ہمارا تعلق ہے، جس سلسلے کے امام کے متعلق، اس فیض کے متعلق علماء نے، بڑے بڑے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، کم سے کم اپنے سلسلے کی لاج رکھتے ہوئے ہم بھی ایسے بنے کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملانے والے بن جائیں، اللہ کے ساتھ تعلق بنانے والے بن جائے۔ جیسا میرا تعلق اللہ سے بنے، میرے ہر مسلمان بھائی کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ بن جائے۔ محنت خود پر کرنی ہے، اوروں کی فکر کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ فکر کرنی ہے، صرف دعوت دینی ہے، اللہ کے ذکر کی طرف بلانا ہے سب کو، اللہ کی رضا کے لیے، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی لالچ کے، اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ کریں گے نا کوشش۔ ٹائم بہت کم ہے، عشاء قریب ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کون کون سا ساتھی عزم کرتا ہے ہاتھ کھڑے کریں، یہ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے رجسٹر میں لکھیں گے، یہ اعمال لکھنے کا وقت ہے، کیونکہ ذکر کی مجلس میں جہاں اللہ کی بات ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو، فرشتوں کو نزول ہوتا ہے۔